یا رسول اللہ وسلم حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. گناہ کا سرزد ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے کیونکہ اس کے ساتھ گناہ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے. توجہ چاہوں گا، علماء اصول نے فرمایا ہے کہ نبی، رسول اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کاملین محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء و رسول گناہوں سے معصوم اس لیے ہے کہ ان کے احکام و شرائع پر اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوتی ہے اور ان کی اقوام ان کی مطیع ہوتی ہے، اور اگر رہنما ہی گنہگار ہو تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ پھر رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول کا ہر کام وحی الہی سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ رسول اللہ خواہش نفسانی سے نہیں بلکہ وحی الہی سے فرماتے ہیں. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لہذا وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ ان کے سبب سے دوسروں کو گناہوں کی معافی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے. تو حضرات گرامی یہ دور بھی عجیب دور ہے. آج کل کے وارثان محراب و ممبر معذاللہ نبی کو گنہگار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ ضم سے دھوکہ کھا کر ترجمہ یہ کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. تو جس قوم کا نبی گنہگار ہو تو اس قوم کا اپنا کیا بنے گا؟ تو حضرات گرامی ہم اہل سنت و جماعت حنفی مکتب فکر کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، کیونکہ وہ بشر ضرور ہے مگر بے مثال بشر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا. نہایت ہی توجہ طلب بات ہے کہ جس آقا علیہ السلام کا شیطان ہمارے شیطانوں جیسا نہیں، وہ آقا خود ہمارے طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی اسی طرح یہ مسلمان مسئلہ ہے کہ ملائکہ بھی معصوم ہے، کیونکہ ان کے ساتھ گناہ کا مادہ ہی نہیں، اور ان کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان بتقاضائے بشریت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے وہ محفوظ بھی رہتا ہے. اور اس کے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا راستہ متعین فرما دیا تاکہ اس کی مغفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے. اور جب انسان اپنے خالق و مالک کے سامنے نادم ہو کر توبہ کی درخواست کرتا ہے اور روتا ہے اور گر گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مباحثت فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میں غفور و رحیم ہوں اور معاف فرمانے والا ہوں. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہ کا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو.
معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے سے بندہ ایمان سے فارغ نہیں ہو جاتا، ورنہ آیت کریمہ میں اے ایمان والوں نہیں فرماتا۔ معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا بے ایمان ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، توبہ کرنے والا اگر گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ کرنے والا اگر گنہگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے پر درج و بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود معصوم ہونے کے توبہ و استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار اور توبہ و استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو گنہگار نہیں، مگر پھر بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ و استغفار فرماتے، اور ہم جو سراپا عصیاں اور گنہگار ہیں کبھی ہمیں توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے توبہ و استغفار فرماتے تھے؟ تو صاحب ظاہر ہے کہ امت کے غمخوار لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے توبہ و استغفار فرماتے تھے۔ کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا، محمد جو رو کے دعا مانگتے تھے، محمد جو رو کے دعا مانگتے تھے، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تو حضرات گرامی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کی اتنی توبہ و استغفار فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو توبہ و استغفار کی ترغیب دینے کے لیے فرماتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرمایا کرتے تھے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو ہی پناہ گاہ تھی، ایک تو اٹھا لیے گئی اور دوسری باقی ہے، لہذا اس دوسری پناہ کو اختیار کرو۔ تو حضرت گرامی فقیر عرض کرتا ہے کہ باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بظاہر تشریف لے گئے، لیکن آپ کے ہمارے لیے استغفار اب بھی جاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر بے شک جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے پاس حاضر ہو اور اللہ سے معافی مانگے، پھر رسول اللہ سے ان کے لیے سفارش فرما دے، استغفار کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ آج بھی ہم گنہگاروں کو حکم ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی آستانہ نبوت پر حاضری دو اور مجھ سے معافی طلب کرو، اور اگر میرا محبوب تمہارے لیے استغفار سفارش اور شفاعت فرمائے، معلوم ہوا کہ حضور کی امت کے لیے استغفار آج بھی جاری ہے، اور ہماری استغفار قبولی آپ کی سفارش سے ہوتی ہے۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، لفظ استغفار باب استعمال سے مصدر ہے، اور باب استعمال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ پایا جاتا ہے کہ جیسا کہ استسقاء میں یعنی بارش طلب کرنا، ایسا ہی استغفار یعنی معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور دعائیں مغفرت کرنا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اس لفظ استغفار سے ثابت ہے، اور اسی لیے ہم احسان ثواب کی مجالس کو منعقد کر کے اپنے فوت شدگان کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔
تو توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ بندہ سے سرزد ہوا اس پر نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، اور جس طرح دودھ تھن میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا پھر کسی طرح اس گناہ صادر نہ ہو سکے۔ اور امام لودھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں، یعنی پہلا اس گناہ کو ترک کر دے، دوسرا جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل سے ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، اور تیسرا پختہ عزم کر لے کہ پھر یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک عربی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ عربی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو عربی نے عرض کیا کہ حضور سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائے وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ پہلا کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت، اور دوسرا جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا، تیسرا کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے، چوتھا جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی لے لے، اور پانچواں پختہ عزم کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، اور چھٹا جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا ہے تو اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے۔ تو حضرات گرامی اگر ایسی توبہ ہو گئی تو پھر مردہ خداوندی سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، اور وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر رکھتا ہے۔ تو تم نے جن گناہوں پر ندامت محسوس کی وہ ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں جتنی جنتی بنا دیا جائے گا، اور ان کے نہروں کی موجیں تمہاری منتظر ہوگی، تمہارے لیے نبی استغفار فرماتے رہیں گے، لہذا اس یوم قیامت میں شفاعت مصطفی سے اس کی شان دکھائی جائے گی، اور جو اس محبوب پر دل و جان سے ایمان لائے ان کو اذن شفاعت دے کر ان کی بھی عظمت کو دوبارہ کر دیا جائے گا، اور ان کے ایمانوں کی روشنیاں ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ دوڑ کر ان کی امتیازی حیثیت ظاہر کر رہی ہوگی۔ تو حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، کیا کبھی ہم نے کبھی نماز چھوڑنے پر ندامت محسوس کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی روزے چھوڑنے پر شرمندگی کا احساس کیا ہے؟ کیا ہم گناہ کو سامنے رکھ کر کبھی شرمندہ ہوئے ہیں؟ اور اگر کبھی کسی اللہ والے نے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا تو وقتی طور پر ہم نادم ہوئے، اور جب ان کی مجلس سے اٹھے باہر نکلے تو پھر وہی گناہ اور ہم گنہگار، تو کیا اسے توبہ کہتے ہیں؟ مگر وہ ستار العیوب ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ ان سب باتوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اسی امت میں یا گزشتہ امتوں میں سے ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے کہ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کے گناہ پر مؤاخذہ کرتا ہے، تو جان لو کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ تو وہ بندہ کچھ مدت تک جب تک اللہ نے چاہا اس گناہ سے وہ رکا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا، پھر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے؟ اے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا۔
وہ بندہ کچھ مدت تک پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے، اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ تو اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ وہی توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسے بندوں سے تو پیار ہے مگر گناہ سے نفرت ہے، اسی لیے ہمیں توبہ و استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے اور اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور پھر ہمیں بھی اس کی مخلوق سے تو پیار کرنا چاہیے اور گناہوں سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رونے اور اپنے گناہوں پر کی گر گرا کر معافی مانگنے لگا۔ تہجد کے وقت بھی میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، فجر کے وقت بھی میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، ظہر کے وقت بھی میں نے اسے روتے ہوئے پایا، عصر کے وقت بھی میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، مغرب کے وقت میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عشاء کے وقت بھی میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کس قدر گریہ کرنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والی شخصیت کون ہے، معلوم تو کروں۔ میں اس خیال سے اس کی جانب چلا تو وہ اٹھ کر تیزی سے واپس چلنے لگا، جیسے کہ وہ میرے دل کی بات سے آگاہ ہو گیا ہو۔ میں تیزی سے چلا اور جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نقاب اٹھایا اور فرمایا انا عبد القادر جیلانی، کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی ذرا توجہ چاہوں گا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے جو حسنی اور حسینی سید ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے جو غوث الاغواث ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے جو تمام ولیوں کے امام ہے اور جن کا یہ ارشاد ہے قدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جنہوں نے 15 سال کامل عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، حضرات گرامی وہ غوث اعظم تو اس قدر گریہ وزاری فرما کر توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ جب کبھی توبہ و استغفار کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں آتا۔ تو حضرات گرامی، 3 گروہ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا الانبیاء العلماء الشہداء، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے اور شہداء بھی شفاعت کریں گے، اور پھر رمضان اور قرآن بھی تمہاری شفاعت کریں گے۔ روز محشر قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، سخت گرمیوں میں، گرمی کی شدت میں دن رات یہ شخص مجھے تلاوت کرتا رہا، اب یا تو فرمایا جائے کہ میں تیری کتاب نہیں ہوں، یا پھر اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے۔ اور روزہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، سخت سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں یہ شخص اٹھتا اور صحیح کھاتا اور پھر سارا دن میرے احترام میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، یا اللہ اب تو یہ فرمایا جائے کہ میں تیرے دین کا اہم رکن نہیں ہوں، اور اگر میں واقعی دین کا اہم رکن ہوں تو اے اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے۔ اور اہل اللہ بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے ولی بھی شفاعت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ اپنی ایک لائن میں موجود ہوں گے اور ایک آدمی آ جائے گا اور کہے گا کہ حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو پانی دیا تھا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آ جائے گا، وہ عرض کریں گے اے حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو وہ اللہ کا ولی کہیں گے کہ نہیں، تو کون ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ حضور دنیا میں آپ کو پیاس کی سخت شدت تھی، میں نے آپ کو پانی دیا تھا، پانی پلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ان کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو حضرات کرام، یہ ہے استغفار یعنی شفاعت کا مفہوم، جسے
یہ جوہلا معتزلہ انکاری ہے، لہذا ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے تاکہ ہم ان شفاعت کرنے والوں کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آپ امام والے تو چلے جائیں گے اپنے ان کے پیچھے، حنفی چلے جائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے، مالکی چلے جائیں گے امام مالک کے پیچھے، شافعی چلے جائیں گے امام شافعی کے پیچھے، حنبلی چلے جائیں گے امام احمد بن حنبل کے پیچھے، قادری چلے جائیں گے غوث اعظم کے پیچھے، چشتی چلے جائیں گے خواجہ غریب نواز کے پیچھے، نقشبندی چلے جائیں گے سیدہ صدیق اکبر کے پیچھے، سہروردی چلے جائیں گے خواجہ شہاب الدین کے پیچھے، اور جن کا امام ہی کوئی نہ ہو وہ آوارہ پھرتے رہیں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی کسی کے مقلد ہوتے۔ تو جس کا امام کوئی نہیں اس کا امام شیطان ہوگا، بس وہ جائیں گے اپنے امام شیطان کے پیچھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، سیاہ سکہ کی حدیث ہے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر کسی کی بیعت کا پٹا نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی لیے شریعت فقہ کے امام کی تقلید بھی ضروری ہے، اسی لیے طریقت کے کسی شیخ کی بیعت بھی ضروری ہے۔ تو حضرات گرامی جائیں گے ہم لوگ بھی گروہ در گروہ جلوس کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ جَنَّةٍ زُمَرًا، اور چلایا جائے گا متقی لوگوں کو جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ اور ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور چلایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ اس وقت جلوس ان منکرین جلوس کو بھی نکالنا پڑے گا جو آج اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے جان جانے سے پہلے، گرگرا آنے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنے لیے سب کے لیے توبہ و استغفار کو لازم کر لو۔ یقیناً اس توبہ و استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور معافی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اپنے گناہوں پر نادام ہو کر دربار الہی میں گر گرائے اور پچھلے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ اس سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے روح کب جسم عنصری سے پرواز کر جائے۔ اس وقت جب حلق میں جان آ جائے گی تو توبہ نہیں کر سکو گے۔ تو اے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کا صدقہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے مولا ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وأزل لي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم آتني نورا اللهم آتني نورا اللهم إنا نسألك فعل الخير وترك المنكر وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفنا غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جفتو حبیبم بری اعظم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم وما علینا